دنیا کے آنکھوں سے اگر دیکھا جائے اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا موبائل، اچھا لباس، اچھی چیزیں جس کے پاس ہیں، دنیا کی آسائشیں، اسے بہتر کہا جاتا ہے. جبکہ اللہ، اگر حقیقت دیکھی جائے، اگر اصل بات کو نکالا جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک دیکھا جائے کہ کون بہتر ہے، تو پھر یہ بتا دیا گیا ہے، بیان کر دیا گیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے اللہ. مرد ہو چاہے عورت ہو، بچہ ہو بالغ یا چاہے بوڑھا ہو، چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی رنگ کا کالا ہو چاہے کوئی رنگ کا گورا ہو، چاہے کوئی چودھری ہو چاہے کوئی کمی ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی بہت بڑے عہدے کا مالک ہو، چاہے اس کے آفس میں کام کرنے والا پین ہو، چاہے کوئی بہت بڑا ذمہ دار ہو، چاہے اس کے زمینوں پہ کام کرنے والا کوئی مزارع ہو، چاہے کوئی امیر اور بادشاہ ہو، چاہے کوئی فقیر اور منگتا ہو. یہ بتایا گیا جو قرآن پاک کو پڑھے گا اور قرآن پاک کو پڑھائے گا، تم میں سے بہتر وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہوگا جو قرآن پاک کو پڑھتا ہوگا، پڑھاتا ہوگا. دنیا کے عہدوں کی بات نہیں کی گئی، دنیا کی آسائشوں کی اور دنیا کے مال و زر کی بات نہیں کی گئی. یہ واضح طور پر بیان فرما دیا گیا کہ بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا اور قرآن پاک کو پڑھاتا ہے. اللہ، آج مسلمان سوچ ذرا تو اپنی ایمانداری سے خود ہی فیصلہ کر کہ قرآن پاک کو تو نے کس طرح چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک سے تو کتنا دور ہو گیا ہے. قرآن پاک پڑھتا نہیں ہے، قرآن پاک سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو کھول کے پڑھا ہی نہیں جاتا. اور بے شمار لوگ، ان گنت لوگ جو قرآن پاک کو پڑھے ہی نہیں ہیں، یعنی پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. قبر میں اور حشر میں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، یاد رکھیں، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ لگ پتہ جائے گا جب قبر میں بندہ جائے گا اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا تو اللہ، یا لگ پتہ جائے گا جب بندہ قبر میں جائے گا تو قرآن پاک کو پڑھ کے بھول چکا ہوگا. جب پھر احساس ہوگا، پھر سوچے گا یار کاش میں قرآن پاک پڑھ لیتا، میں تلاوت کر لیتا، میں اللہ کا ذکر کر لیتا. اس وقت پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا. تمام طرح سے ناظرین جو لوگ اس وقت اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، بحیثیت مسلمان، نہ تو یہ کسی کے مسلک کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی کی ذات کی بات ہو رہی ہے، بات تو میں کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان کی. مسلمان، قرآن پاک تو پڑھنا یہ تیرے لیے رہنمائی ہے. ادھر ادھر سے رہنمائیاں ڈھونڈتا ہے، قرآن مکمل تیرے لیے ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر موڑ پر تجھے رہنمائی دے گا. اللہ، بے شمار لوگ، ماں باپ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، آگے بچے بھی نہیں پڑھ رہے. ان گنت لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کر ہی نہیں سکتے. اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھیں، کئی لوگ ہاسپٹلوں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں جن کی آنکھیں کام نہیں کرتے، کہتے ہیں کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں قرآن کی تلاوت کرتا. ان گنت ایسے لوگ جو بینائی سے محروم ہو گئے ہیں اور وہ بار بار یہ سوچتے ہیں اللہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں قرآن پاک کو پڑھتا، میں بھی روزانہ تلاوت کرتا، میں بھی قرآن کو روزانہ دیکھتا.